ایک صحابی رسول ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا، یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو، او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے، ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں، غم نہ کرو، ایک لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی، ایک لوٹا پانی لے آئی، یہ وضو بنایا، تازہ وضو بنایا، وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا، کہ جاتا بولے، جاتا چل رہا ہے، جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی، دیکھی نہیں چل رہا، لوٹ کے آئی، بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آہا، ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی ایک لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی، ایک لوٹا پانی لے آئی، پھر تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. بیوی بھاگ کر گئی، دیکھتی کیا ہے، جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو، وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات، عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے نا ہم کو، آٹا نکل کہاں سے رہا، آٹا آ کہاں سے رہا ہے، تھوڑا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جانتا کا پاٹ کو اٹھایا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا، سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، تیری نسلیں کھاتی رہتی، کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں، حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار، اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان، وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی، ہاں پوسنی، وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اور نظر پڑ گئی تو مٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا، وہ دوڑا آیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی، یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملاؤں، مٹی لگی ہے، آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے، جانتے ہو نوجوانوں، آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما، اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے، جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، دھول لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جائے، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی.
سبحان اللہ، کیا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغان میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے. آخرت کی تیاریوں میں سے یہ پہلی تیاری ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا بول چھی کہ میرا سمے ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اچھا جنت میں محل کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بار آپ لوگ تیار ہو جائیے تو আমি আপনার জন্য দোয়া 10টি দোয়া করে দেব. কত দোয়া করব? কত দোয়া করব? 10টে. এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে. আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा. ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी. एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई. एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया. ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ उठ उठ. दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी. वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले. जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा. ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है. अच्छा अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया बोल. हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है. मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी. एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था. 3 बीघा. कत बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा. और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है. बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा. सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है. बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे. तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है. तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया. अच्छा ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी. और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, जहन में मेरी नहीं आ रही है कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना. मौलाना मंजूर अहमद साहब 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है. उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद हैं, वो आलिम दिन मौजूद है. अल्लाह का घर बना दिया. इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया. 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया. अच्छा इसके घर में मस्जिद जो बनाया भी जरा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था. 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था. लेकिन कुर्बान जाओ 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया. और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया. और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं. उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं. कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया. हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा. तो एक जुमला कहा कि हजरत अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं. हाँ,
اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، آنکھیں بند ہونی، آنکھیں ایک دن بند ہو جائے گی، یہ سانسیں رک جائے گی، رہو دنیا میں رہ کے آخرت کی۔ دیکھیے اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ تم آخرت بنا لو، تم آخرت بنا لو، تم آخرت سوار لو۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو نا، مرنے کے بعد نہ جانے بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے، قربان جاؤ۔ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، عالی شان گھر بنائے گا۔